لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ناموس رسالت کے پیرا ہو کس طرح سکتا؟ افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر. جدو جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے نال ہجرت کے موقع تے چلے نا تے کدے جناب سیدنا صدیق اکبر اگے نکل جان، بہت سارا اگے نکل جان، پھر واپس آن، کدی بہت پیچھے رہ جان، کدی دائیں نکل جان، کدی شمال کدی جنوب تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلن کا طریقہ؟ تسی میرے چھوڑ کے کدی اگے چلے جاندے ہو، کدی پیچھے چلے جاندے ہو، کدی دائیں چلے جاندے ہو، کدی بائیں چلے جاندے ہو. اے سنو مومن ہوندا کون ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آنا نا کہ دشمن اگوں نہ آ جائے تو میں نفس کے آگے چلا جاؤں گا، اور اگر میرے خیال چاہتا کہ دل چاہتا کہ دشمن پیچھے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جانا، خیال چاہتا دائیں تو نہ آ جائے تو میں دائیں چلا جانا، بائیں تو نہ آ جائے تو میں بائیں چلا جانا. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت تے عمل کرنا. اگر اس عمل ہوتے اسی کسی نے تحفظ نامے سے رسالت واسطے جان جاندے کیا جو امیر المجاہدین جدو پتہ لگا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بنیا پھر بے سر و سامانی کے عالم میں فیض آباد پہنچے، اور جناب جدو پتہ لگا حضور کی عزت کا نامے سے رسالت کا مسئلہ بنیا پھر کارکن ہے سکتے نہیں ہے، ساتھی ہے سکتے نہیں ہے، جناب کلے جا کے جناب سمجھی حال جناب ویل چیئر ڈال کے بیٹھ گئے. کوئی ساڑھے ہونے حضور کی عزت ہوتے کیویں حملہ کر سکتا؟ کوئی ساڑھے ہونے طاقت کیوں کر سکتا؟ ساڑھا تا امام سانو دس کے گیا کہ کروں تیرے نام پہ کام فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برات کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور دی ذات اور کائنات کا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک باغ کے اندر کافی سارے دروازے تھے، جس طرح اس طرح دروازے پہ بہت سارے لوگ جمع ایک حویلی کے بعد تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ بھی جمع. میرے آقا نے پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اونٹ ہے وہ وحشی ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، جڑا بندہ اندر جاندا اس کو بڑھدا چک پاندا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. جدو حضور نے دروازہ کھولیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو باغ دے اندر گئے نا اونٹ نستے ہوئے آیا، جھومتے ہوئے آیا، اس طرح جھومتے ہوئے آیا کہ اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تے سارے شک مانا سی ہن کیوں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کوئی ایسی چیز ہی نہیں، جی روح کوئی ایسی چیز ہی نہیں جڑی یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ دا رسول ہوں. اور کلمہ پڑھ کے بندے کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا آوے، کلمہ پڑھ کے جناب میلاد سمجھنا آوے، کلمہ پڑھ کے نام سے رسالت کا مسئلہ سمجھنا آوے. قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماتا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا اسی کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے، کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے، میں ایک کو دل بنایا ہوا اپنے حبیب کی محبت واسطے بنایا. بس مومن کا دل ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے. بس مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں صرف حضور کی محبت رکھتا ہو، بس کائنات میں ساری. اور یہ یاد رکھنا لالچی بندے کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، لالچی بندے کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی، اور جناب مفاد پرست کو حضور کی محبت نہیں مل سکتی. آپ شرازی کہتا ہے کہ حد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدا. آپ شرازی کہتا ہے کہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا اپنے حبیب کی محبت، کہتا ہے پھر کس کو دیتا ہے؟ کہتا ہے بندے چن چن کے دیتا ہے، چن چن کے. اور کہتا ہے جس کو مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان عروج خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں وہ کائنات میں ہر چیز سے نرانے ہو جاتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تصویر، ان کا بولنا، ان کا لینا دینا کائنات میں ہر چیز سے مختلف ہو جاتا ہے. لوگ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بنا؟
کیا بنا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں بھی بڑے بڑے لوگ آئے. یہ پاکستان کے اندر ایک فلیش کیمرے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے جو کہتا تھا میں ادھر سے ہٹ کروں گا قوم کو پتہ نہیں لگے گا. اور جناب جب سیٹ پر تھا تو چیف آف آرمی اسٹاف صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف آخر میں مشرف ایسے ہی ہوا آخر میں مشرف رہ گیا. اور پھر جب جناب سیٹ پر تھا تو کہتے تھے جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خالی نواز شریف رہ گیا. لیکن بابا جی کا سب نے دنیا میں نام بگاڑا اور سب نے کہا جی خادم رضوی. لیکن جب جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. بابا جی جب دنیا سے رخصت ہوئے اور جب لاڑا اپنی بارات کے ساتھ گیا تو پھر ہر شخص چکا رہا کہ عاشق رسول اللہ خادم حسین یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بابا جی کہتے ہیں نا حضور نال انے واہ پیار کرنا. انے واہ پیار کرنا کچھ کے نہیں کرنا. انے واہ کا مطلب کی ہے یہ صحابہ کا عمل ہے. انے واہ محبت کہنے کس کو حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلی سے دیہاتی نال گھوڑے کا سودا کیتا. حضور نے فرمایا کہ خیر میں گھروں اس کی قیمت لے کے آیا. جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے جب واپس آئے دیہاتی کو لوگوں نے کہا کسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا یار میں تیرے نال گھوڑے کا سودا کیتا. وہ کہنے لگا کسی میرے نال سودا نہیں کیتا. اتنی دیر ہے حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. کیا یا رسول اللہ کی ماجرا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں اس نال گھوڑے کا سودا کیتا گھر قیمت لین گیا واپس آیا تے کہنا گھوڑے کا سودا نہیں کیتا. حضرت خزیمہ انصاری نے قسم چکی تھی کیا یا رسول اللہ دی قسم ہے اس نال سودا کیتا میں گواہی دینا. تے میرے آقا اے ہے انے واہ محبت. میرے آقا نے پوچھا خزیمہ انصاری تو اس موقع تے ہے ہی نہیں سن تو کیویں گواہی دینا تو تو ہنے آیا. کیا یا رسول اللہ اس زبان کو سنیا رب ہے اس زبان کو سنیا جنت ہے اس زبان کو سنیا دوزخ ہے اس زبان کو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں گواہی نہ دیواں. تے میرے آیا کا درتے کیوں بد نصیبا. اے انے واہ محبت کرن دا مول انے واہ محبت کرن دا مول ہے ہی بے مول. میرے آقا نے فرمایا قیامت تک ہر مرد کی گواہی ایک دے برابر ہے. خزیمہ انصاری نے میرے بیٹے دا سودا کیتا اپنے نبی نال اس کی ایک گواہی دو مرد دے برابر ہے. اور پھر ایسے تک گل نہیں رہی. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شریف مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا جناب گواہ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خزیمہ انصاری. فرمایا کسی دوسرے گواہ کی لوڑ نہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے. کیا حضور کی زبان سے سنیا کہ خزیمہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہے گل پوری ہو گئی. بس اے ہے انے واہ محبت کرنا انے واہ. اور لوگوں کو انے واہ کی سمجھ نہیں آتی کہ انے واہ کہنے کے لیے انے واہ ہے کہ جدو جناب عمر بن عبد المطلب آیا نا کے موقع تے مولا کائنات کو حضور نے اپنے ہاتھ کا دستار بنی. جدو نے پکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے تو مولا کائنات نکلے نا میرے آقا مولا نے خود اپنے ہاتھ کا دستار بنی. اور مولا کائنات جدو نکل کے اس کے مقابلے کیا ہے کہ اے یاد رکھنا لوگوں چاچے نام میں تائے یاد آ جاتے. حضرت مولا کائنات جدو عمر بن عبد المطلب کے مقابلے چاہے نا تو انہوں نے پوچھا ہوئے کون میرے مقابلے چاہیا. میں دیکھا کہ صحیح آپ نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا تیرے مقابلے چاہیا آیا جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا جھاڑیاں نشے. جب انہوں نے کیا اپنے کون فرمایا علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا کہ میں تیرے نال نہیں لڑنا تو تا تیرا والد چڑھانا میرا بڑا یار سی میں تیرے نال جنگ نہیں کرنی. تے مولا کائنات نے پتہ ہے تو کی کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے بڑے تعلقانا. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا علی نے تینوں وڈنا. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا علی نے تیرے نال جنگ لڑنی. علی نے تیرے نال جنگ لڑنی جو کہنے کا بڑا بدتمیز ہے. فرمایا اسی بڑے نرم دل لیکن جب کوئی حضور دے مقابلے چاہ جائے پھر ساڑا لہجہ یہی ہوتا. اقبال کہتا ہو ہلکا یاراں تو پریشان کی طرح نرم. اقبال کہتا جب آپس میں بیٹھے ہوئے نا جناب ساڑے کو سر دے بھی پیر رکھ کر کم جاوے سانو پرواہ نہیں ہوتی. جے کوئی حضور دے والے گل کرے پھر تو جناب اسی اپنے سکے رشتے بھی بلا دینے ہیں. پھر حضرت حسان کی طرح کہنے ہیں فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزتاں اس خاک پہ قربان ہوئے تہاڈی سواری نے ایک بار کہا یا رسول اللہ لبیک 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 یا
کہ مولا کائنات نے جب ضرب حیدری لائی نا ضرب حیدری لائی صحابہ کہتے ہیں مٹی اڑی دھول اڑی دونوں کی تلوار آپس ٹکراؤ کے جویں بجلی چمک دی اس طرح تلوار چمکیاں اور مولا کائنات نے جناب اس کو جب ضرب حیدری لائی نا تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اے سر دے والوں کو لے کے اے جناب ریڑھ دی ہڈی تم تک اے دوویں اون دے وچوں تلوار گلفکار لنگ گئی نا اس کو سمجھ نہیں آئی میرا ہویا کی جب نے قدم پٹن کی کوشش کی ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا اور مولا کائنات نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں جب حضور کی جانب چلے نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا خطبہ جو ادھر کامیاب ہو کے آ رہے ہیں مولا کائنات کہ میرے آقا نے فرمایا ضرب علی یوم الخندق اے سارے ذرا غور کرنا فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثقلین کا معنی جان دو ثقل کہنے طاقت نہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ دنیا سے دو طاقتیں بنائی ہیں ایک طاقت جنوں دی اور ایک انسانہ دی میرے آقا نے فرمایا ضرب علی یوم الخندق فرمایا علی نے جڑی آج میرے دشمن کو خندق والے دن